السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید ذیشان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل صدارت ٹیلی میڈیا۔ اشفاق نامہ کے 5ویں پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کا اشفاق نامہ۔ ناظرین، اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں، جب ہم آزاد کشمیر ریڈیو میں کام کیا کرتے تھے تو وہاں ہمارے پاس ایک ملازم قطب الدین ہوتا تھا۔ اس کی عمر کوئی 60 سال کے قریب تھی۔ ہم سب لوگ اسے بابا کتبہ کہا کرتے تھے۔ وہ بڑا اچھا بابا تھا، ہمارا بڑا خیال رکھتا تھا، ہمارے لیے پانی گرم کرتا اور چائے وغیرہ کا بندوبست کرتا تھا۔ وہ کھلے آستینوں کا کرتا پہنتا تھا، وہ اپنی موج میں مست رہتا۔ وہ بابا بات بہت کم کیا کرتا تھا، لیکن جب بھی بات کرتا تو ہم سب کی بولتی بند ہو جاتی تھی۔ اس بابے نے کبھی ہم سے رقم وغیرہ کا کبھی تقاضا نہیں کیا۔ ہم سمجھتے تھے کہ شاید وہ پیسے وغیرہ مانگنے سے شرماتا ہے، یا اس کے دل میں یہ بات ہے کہ اگر اس نے تنخواہ سے بڑھ کر رقم کا تقاضا کیا تو ہم ناراض ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم جب کبھی لاہور آتے یا مارکیٹ جاتے تو اس کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی چیز لے لیتے، اور یہ ذہن میں ہوتا کہ وہ یہ چیزیں لے کر خوش ہو جائے گا اور ہماری خدمت کا بھار خود پر محسوس نہیں کرے گا۔ ایک عید پر جب ہم واپس آنے لگے تو ہم نے سوچا بابا کتبے کو اپنی روانگی بارے بتا دیتے ہیں اور اسے دفتر کی چابیاں وغیرہ بھی دے دیتے ہیں۔ گو کچھ ضروری سٹاف نے تو وہاں رکنا تھا، لیکن زیادہ تر لوگ عید کی وجہ سے واپس جا رہے تھے۔ ابھی ہم یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اسے کیا کیا ہدایت دینی ہے تو بابا کتبہ دوڑتا ہوا وہاں آ گیا۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ اس نے کہا، مجھے ڈر تھا کہ کہیں آپ لوگ چلے ہی نہ گئے ہوں۔ اس کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا۔ اس نے وہ ہماری طرف بڑھایا اور کہنے لگا، صاحب جی، ناراض نہ ہونا، یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں، میں یہ آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں اور آپ لوگوں کے بچوں کے لیے لے کر آیا ہوں۔ ہم نے حیران ہو کر پوچھا، بابا یہ ساری چیزیں تو کہاں سے لایا؟ وہ کہنے لگا، میں سال بھر اپنی تنخواہ سے تھوڑا تھوڑا پیسہ بچاتا رہا ہوں، تو ان پیسوں سے کچھ نہ کچھ لے آیا ہوں۔ آپ اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائیے، اپنے بچوں کے لیے، مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ آپ لوگ یقین کریں، ہمیں وہ عام سا کام کرنے والا بابا کتبہ ہمیں سب سے بڑا لگا دل کے حوالے سے، جذبات اور محبت کے حوالے سے۔ اسے شاید خدا نے ہم سب سے بڑا دل والا اور مرتبے سے نوازا تھا۔ وہ لطیف قلبی میں 7ویں آسمان پر تھا۔ شفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ عید چھوٹی ہو یا بڑی، ہم سب اپنے ملنے منانے والوں تک ہی محدود رکھتے ہیں، خاص کر کے بڑی عید۔ بڑی عید پر تو گوشت سے سال بھر کے لیے ٹھنڈی مشینیں بھر لی جاتی ہیں۔ ٹھنڈی مشینوں سے مراد یہاں پر ریفریجریٹر ہے، اور یہ روایت بڑا عام ہے کہ گوشت انہی کے گھر بھیجا جانا ہے جہاں سے گوشت ہمارے گھر آیا ہوتا ہے۔ حالانکہ حکم یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے باقاعدہ حصے کیے جائیں، ایک حصہ رشتہ داروں، ایک حصہ دوست و احباب، ایک حصہ غریب مساکین اور ایک حصہ اپنے لیے رکھا جائے۔ لیکن اس طرح بالکل نہیں ہوتا۔ ہمارے گھر کے ساتھ ہمسائے میں، محلے دار میں، قریب و جوار میں بے شمار ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے قربانی نہیں کی ہوتی۔ ہمیں اس کا پتہ بھی ہوتا ہے، لیکن ہم ان کو ان کا حصہ نہیں دیتے۔ شفاق صاحب کہتے ہیں کہ یہ ہم کس سمت میں چل پڑے ہیں، جو احکامات ہمیں دیے گئے ہیں کیا ہم ان کی پیروی کر رہے ہیں؟ اس موقع پر مجھے صومالیہ میں پڑنے والی قحط کا ذکر آ رہا ہے، جس سے لاکھوں لوگ متاثر ہوئے تھے، ہزاروں لوگ بھوک پیاس سے نڈھال ہو گئے تھے۔ جیتے جاگتے انسان ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ وہاں ہر طرف پھوک عالم تھا، پیارے پیاروں کے ہاتھوں میں جان دے رہے تھے، لیکن دنیا خاموش تھی۔ پوری دنیا میں معمول کے مطابق کھیل تماشے جاری تھے۔ ٹریفک ویسی کی ویسی ہی ہر طرف چل رہی تھی، ہر طرف مارکیٹیں کھلی ہوئی تھیں، لیکن صومالیہ میں لوگ بھوک پیاس سے جیتے جی مر رہے تھے۔ وہ قہر نہیں تھا، وہ ہمارا امتحان تھا، انسانیت کا، ہمارے مزاجوں کا۔ وہاں امداد تب پہنچنا شروع ہوئی جب وہاں بس اکا دکا لوگ جینے کے لیے بچے تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صومالیہ کی طرف دنیا فوری طور پر رجوع کرتی، لیکن توجہ زیادہ ہلاکتوں کی طرف ہوئی۔ ہم سے تو یہ اچھا موسم ہے جو وقت پر آتے ہیں۔ گرمیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اب اس کے جانے کی اور سردیوں کے آنے کی باری ہے۔ وہ ذرا ضد نہیں کرتی، صدیوں سے مسلسل اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہے، اور ہم جہاں بھی ہیں ہم انسان اپنے فرض سے غافل ہیں۔ ناظرین، آپ کا بہت وقت لے لیا۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور اس بابا کتبے جیسی محبت اور نرم خوئی عطا فرمائے اور اسے تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ یہ تھا آج کا پروگرام، امید آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔